اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما انفقتم من نفقۃ، یہ کل کا سبق تھا۔ وما اور وہ انفقتم جو آپ نے خرچ کیا ہے، یہ لفظ ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر مخاطب کا۔ وما انفقتم اور وہ جو آپ نے خرچ کیا ہے، من نفقۃ کسی خیرات سے، یا کوئی خیرات آپ نے دی ہے، خرچ کی ہے، او نظر تم یا تم نے نظر مانی ہے، من نظرن کسی نظر سے، کسی منت سے۔ میں نے کل آپ کو با محاورہ ترجمہ میں اس کا معنی جو ہے، یہ ماضی کا معنی مضارع کے ساتھ کیا تھا، اور یہ تفسیر مختلف تفاسیر میں اسی طرح جو ہے اس کا معنی لکھا گیا ہے۔ وما انفقتم، اور ہم نے جو ترجمہ کیا تھا وما انفقتم تم خرچ کرو گے، تو یہ مضارع کا معنی ہم نے لیا، حالانکہ الفاظ جو ہیں یہ ماضی کے ہیں۔ ماضی کا معنی یہ ہوگا وما انفقتم جو آپ نے خرچ کیا ہے، من نفقۃ کوئی خیرات۔ تو مفسرین با محاورہ ترجمے میں اس کا معنی جو کرتے ہیں وہ مضارع کے ساتھ کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں وما وہ انفقتم جو آپ نے دیا ہے، خرچ کیا ہے، من نفقۃ کسی نفقے سے، کوئی خیرات یا کوئی کسی قسم کا کوئی خیرات دیا ہے۔ نفقہ معنی یہی خرچ کرنا نا۔ او نظر تم یا آپ نے منت مانگی ہے، من نظرن کوئی منت سے، تو اس وقت میں نے آپ کو کل جو ترجمہ کیا تھا اس کا مستقبل کے ساتھ معنی مستقبل میں نے لیا تھا، اور عام مفسرین کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔ صرف یہ بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ انفقتم جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، او نظر تم یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر مخاطب۔ با محاورہ ترجمے میں اس کا معنی مضارع کے ساتھ کریں گے اور کہیں گے وما اور جو انفقتم تم خرچ کرو گے، من نفقۃ کوئی خیرات، یا نظر تم نظر مانو گے، من نظرن کوئی منت، تو فإن اللہ پس اللہ جل شانہ یعلمہ اسے جانتا ہے۔ آج کا سبق ان تبدوا الصدقات، اگر ابدا کرو گے آپ، اعلانیہ کرو گے، الصدقات خیرات کو، جو صدقات و خیرات، ان تبدو اگر اعلانیہ کرو گے، فنعم ما پس بہتر ہے، ہیا یہ صدقات، فنعم ما اصل میں نعم ما یہ مدح کے لیے، ستائش کے لیے آتا ہے۔ فنعم ما تو بہت بہتر ہے، ہیا یہ خیرات، یہ صدقہ جو اعلانیہ کرتے ہو، علی الاعلان ظاہری طور پر دیتے ہو، سب کے سامنے یہ خیرات کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو، تو یہ بھی بہتر ہے۔ تو فرماتے ہیں ان تبدو اگر آپ ابدا کرتے ہیں، اعلانیہ کرتے ہیں، سب کے سامنے کرتے ہیں، الصدقات یہ خیرات، فنعم پس، نعم پس وہ بہت ہی بہتر ہے، ہیا یہ خیرات جو اعلانیہ جو خیرات دیتے ہو، صدقہ دیتے ہو، اللہ جل شانہ کی راہ میں دیتے ہو، تو یہ بھی بہت ہی بہتر ہے، نعم بہت ہی بہتر۔ وَإِن تُخْفُوا اگر آپ چھپاتے ہو، ہاں اس صدقے کو، وَتُؤْتُوا اور اس کو دیتے ہو، ہاں اس صدقے کو، الفقراء تنگ دستوں کو، فقیر کی جمع ہے، فقیر تنگ دست، فقراء تنگ دست لوگ، وَتُؤْتُوهَا اور آپ دیتے ہو، ہاں اس صدقے کو، الفقراء تنگ دستوں کو، فقراء کو، غریبوں کو، فہوا پس یہ بھی خیر لکم بہتر ہے آپ کے لیے اگر چھپا کر دیتے ہوں۔ ویکفر
اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے، وَيُكَفِّرُ دور فرمائیں گے عنکم آپ سے، من سیئاتکم آپ کی گناہ، آپ نے جو گناہ کیے ہیں اس کا اللہ جل شانہ کفارہ فرما لیں گے ان صدقات کو، اس صدقات کی وجہ سے جو چھپا کر دیتے ہو اور لوگوں کے سامنے دیتے ہو، اللہ جل شانہ یکفر وہ دور کر دیں گے عنکم آپ سے، من سیئاتکم آپ کی گناہیں، آپ کی جو گناہیں ہیں تو ان گناہوں کو ان صدقے کی وجہ سے اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ تو انسان جو گناہ کرتا ہے تو یہاں اللہ جل شانہ تعلیم دیتے ہیں کہ آپ اللہ جل شانہ کی راہ میں صدقہ دیا کریں، اس صدقے کی وجہ سے میں آپ کی جو ہے گناہ ہیں وہ گناہ معاف فرما دوں گا۔ واللہ اور اللہ جل شانہ بما ان باتوں پر تعملون جو کرتے ہو، بما ان پر تعملون جو کرتے ہو خبیر باخبر ہے۔ واللہ اللہ جل شانہ بما ان باتوں پر یا ان کاموں پر تعملون جو کرتے ہو خبیر باخبر ہے۔ تو اللہ جل شانہ باخبر ہے، اگر آپ اعلانیہ دیتے ہیں، سب کے سامنے صدقات دیتے ہیں یا چھپا کر دیتے ہیں، اللہ جل شانہ باخبر ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں فقہا حضرات کے یہاں صدقات سے مراد وہ صدقہ ہے، وہ خیرات ہے جو انسان کے ذمے فرض ہوتی ہے۔ مثلا زکوٰۃ دینا تو زکوٰۃ دینا علی الاعلان لوگوں کے سامنے یہ بہتر ہے۔ ایک تو یہ کہ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو اس پر زکوٰۃ لازم ہے وہ نہیں دیتا تو وہ بھی سوچے گا کہ مجھ پر بھی زکوٰۃ لازم ہے، میں نہیں دیتا، اور وہ بندہ اللہ جل شانہ اس کو بھی مال دیا ہے میرے جیسے اور وہ زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس بندے کے دل میں بھی یہی آئے گا کہ میں بھی زکوٰۃ دے دوں، اپنے مال سے زکوٰۃ نکال لوں۔ وَإِنْ تُخْفُوهَا اگر آپ چھپاتے ہو اس خیرات کو، وَتُؤْتُوهَا اور آپ دیتے ہو اس خیرات کو الفقراء فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ بھی بہتر ہے۔ تو عام صدقات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کو خفیہ دینا ہی بہتر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپا کر خیرات دینا رب کے غضب کو، غصے کو بجھا دیتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں اور عزیزوں سے اچھا سلوک کرنا عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ تو چھپا کر جو خیرات ہے اس کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ہیں جو اللہ جل شانہ کو بہت ہی محبوب ہیں۔ وہ 3 آدمی، ایک وہ جو رات کو اٹھ کر اللہ جل شانہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے اللہ جل شانہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے بھی چھپا کر دیتا ہے، وہ بھی اس سے خبر نہیں ہوتا، یعنی انتہائی خفیہ طریقے سے وہ صدقہ دیتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ وہ بھی اس سے خبر نہیں ہوتا، یعنی بائیں ہاتھ سے چھپا کر دیتا ہے، مطلب یہ انتہائی خفیہ طریقے سے اللہ جل شانہ کی راہ میں دیتا ہے خیرات، تو وہ اللہ جل شانہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ تیسرا وہ بندہ، وہ مجاہد جس کے ساتھی شکست کھا کر بھاگ گئے ہوں مگر وہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، تو وہ بندہ اللہ جل شانہ کا بہت ہی محبوب ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا
یہ علامہ ہے، یہ علامت ہے اللہ جل شانہ کی محبوبیت کا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ جل شانہ کا محبوب بنوں تو وہ بدنی عبادت کے ساتھ وہ اپنے مال سے بھی اللہ جل شانہ کی راہ میں کچھ دیا کرے۔ پھر فرماتے ہیں لیس علیک، نہیں ہے آپ پر اے محمد مصطفیٰ، ہداہم، ان لوگوں کی ہدایت، ان لوگوں کی ہدایت، لیس علیک، نہیں ہے آپ پر اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہداہم، ان لوگوں کی ہدایت، ولیکن اللہ، لیکن اللہ جل شانہ، یہدی، ہدایت دیتے ہیں، من، اس انسان کو، یشاء، اللہ جل شانہ جسے چاہتے ہیں۔ تو ہدایت اللہ جل شانہ کی راہ میں ہے۔ اے محمد مصطفیٰ، ان مشرکین کی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ وما، اور وہ مال، تنفقو، جو آپ خرچ کرتے ہیں، من خیر، یہاں خیر سے مراد جو ہے مال ہے، مال ہے۔ وما، اور وہ تنفقو، جو تم خرچ کرتے ہو، یا تنفقون، یعنی تم جو خرچ کرو گے، مضارع کا صیغہ ہے۔ وما، اور وہ تنفقو، جو خرچ کرو گے، من خیر، مال سے، تو خیر بمعنی بلائی، تو یہاں بمعنی مال مستعمل ہے۔ وما، اور وہ تنفقو، جو تم خرچ کرو گے، من خیر، مال سے، فلانفسکم، وہ آپ کے نفسوں کے لیے ہے، وہ آپ کے لیے ہے، وہ آپ کے لیے، اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ اس کے آپ جو اللہ جل شانہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ جل شانہ کی ملکیت میں، اس کی ربوبیت میں کوئی زیادت نہیں ہوتی۔ اگر نہیں دیتے تو اس کی ملکیت میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ وما تنفقو، اور وہ جو تنفقو، جو خرچ کرو گے، من خیر، مال سے، فلانفسکم، وہ آپ کے لیے ہے، اس کا فائدہ آپ کو ملے گا، اللہ جل شانہ کو کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ وما، اور وہ تنفقون، جو خرچ کرو گے، اور یہاں مائے موصولہ نہیں بلکہ مائے نافیہ ہے، تو وما تنفقون، اور تم خرچ نہیں کرو گے، الا، مگر، ابتغاء، طلب و تلاش کرنے کے لیے، وجہ اللہ، اللہ جل شانہ کی رضا کو۔ دیکھیں پشتوں میں بھی یہی لفظ مستعمل ہے، پشتوں میں بھی یہی کہتے ہیں کہ استاد مخ د پارا ماؤ کو، استاد مخ د پارا، یعنی مخ، چہرے کا تذکرہ کرتے ہیں پشتوں میں، کہ میں نے آپ کے چہرے کے لیے، پشتوں میں استاد مخ مادہ کارو، یعنی آپ کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ بالکل عربی میں بھی یہی لفظ مستعمل ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وما تنفقون، آپ خرچ نہیں کرتے، الا ابتغاء، مگر طلب اور تلاش، وجہ اللہ، اللہ جل شانہ کی چہرے کو، یعنی اللہ جل شانہ کی رضا کو، آپ اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ وما، اور وہ مال، تنفقو، جو خرچ کرو گے، وما، اور وہ تنفقو، جو خرچ کرو گے، من خیر، مال سے، یوفا، پورا ملے گا، یوفا، پورا ملے گا، الیکم، آپ کو، وانتم، اور آپ لا تظلمون، آپ پر ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی، کہ آپ مال خرچ کریں اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے، اللہ جل شانہ کی خوشنودی کے لیے، اور اللہ جل شانہ راضی نہ ہو تو ایسا نہیں۔ وانتم، اور آپ لا تظلمون، آپ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں فرماتے ہیں لیس علیک ہداہم، یہاں تذکرہ نفقے کا ہے، خیرات کا ہے، یہاں تذکرہ جو ہے خیرات کا ہے، انفاق کا ہے، انفاق اللہ جل شانہ کی راہ میں۔ اور یہاں درمیان میں فرماتے ہیں اللہ جل شانہ لیس علیک ہداہم، اے محمد مصطفیٰ، نہیں ہے آپ پر ہداہم، ان لوگوں کی ہدایت،
تو شان نزول اگر آپ سنیں گے تو اس کا معنی آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نسائی اور طبرانی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان لکھا گیا ہے، یہ بیان نقل کیا ہے کہ عام لوگ اپنے رشتہ دار جو مشرک تھے ان مشرکین کو کچھ دینا پسند نہیں فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے یہ سوال پوچھا، دریافت کی کہ ہم اپنے مشرک جو ہے رشتہ دار ان کو خیرات میں کچھ دیا کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لیس علیک، نہیں ہے آپ پر، ہداہم، ان کی ہدایت۔ یعنی یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجازت تھی، جو بات تھی، جو قول اور حکم تھا، اس کی تائید ہے۔ اور بعض کتابوں میں، بعض تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل اسلام کو خیرات دینے کا حکم دیتے تھے، صدقہ دینے کا حکم دیتے تھے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ آپ کیوں صرف مسلمانوں کو صدقہ اور خیرات دینے کا حکم فرماتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ لیس علیک ہداہم، نہیں ہے آپ پر ان کی ہدایت، اور جو غریب ہیں ان کو بھی آپ دیا کریں اگر کہ وہ غیر مسلم ہے۔ اس کے بعد ہر مذہب کے آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات دینے کا حکم فرمایا کہ آپ مشرک، کافر، عیسائی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور ابن ابی شیبہ نے مرسلن سعید ابن جبیر سے نقل فرمایا ہے، سعید ابن جبیر، آپ یہ بات سنیں، سعید ابن جبیر سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صرف اپنے دین والوں کے علاوہ کسی اور کو خیرات مت دو۔ سعید ابن جبیر سے ابن ابی شیبہ یہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اپنے دین کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ کسی کو بھی خیرات مت دیا کریں۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر دیا تمام مذاہب والوں کو خیرات دیا کرو۔ اور بعض فرماتے ہیں، بعض کتابوں میں یہ بھی نقل ہے، بعض تفاسیر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کے کچھ سسرالی رشتہ دار، سسرال کی طرف سے رشتہ دار یہودی تھے، اور یہ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کی، یعنی اپنی سسرالی رشتہ داروں کی مدد کیا کرتے تھے، اور پھر یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے یہودیوں کو کچھ دینا مناسب نہیں سمجھا اور خیرات دینا بند کیا تاکہ وہ بھی مسلمان ہو جائے، کیونکہ ان کی امداد کے سوا ان یہودیوں کے پاس گزران کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کوئی اور وسیلہ اور ذریعہ نہ تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لیس علیک ہداہم، آپ پر ان کی ہدایت نہیں، لیسا نہیں علیکہ، آپ پر اے لوگو۔ یہاں پھر ہر مخاطب جن کے سسرالی یہودی تھے اور ان کو وہ مال دیتے تھے، پھر اسلام لانے کے بعد ان کو مال دینا بند کیا، تو ان میں ہر فرد کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں لیس علیک ہداہم، نہیں ہے آپ پر اے مخاطب ہداہم ان یہودیوں کی ہدایت، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جل شانہ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں۔ یا جو اور دوسرے جو میں نے آپ کے سامنے تفاسیر جو ہیں رکھیں،
تو اس تفسیر کے مطابق لیس علیک یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں. لیس علیک نہیں ہے محمد مصطفیٰ آپ پر ہداہم ان لوگوں کی ہدایت، کہ آپ یہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں اپنے مسلمانوں کو، اپنے امتیوں کو کہ غیر مسلم کو کچھ مت دیا کرو حتیٰ کہ یہ مسلمان ہو جائیں. تو ہے محمد مصطفیٰ ان کی ہدایت آپ کے دینے اور نہ دینے پر منحصر نہیں. ہدایت تو اللہ جل شانہ دیتے ہیں. آپ جو صدقات اور خیرات دینے کا جو سلسلہ روکا ہے غیر مسلم کو، ان کو اجازت دے دیجئے کہ مسلمان غیر مسلم کو بھی اپنا صدقہ دیا کرے. تو فرمائے لیس علیکہ نہیں ہے علیکہ آپ پر اے محمد مصطفیٰ ہداہم ہدایت ان لوگوں کا جو کافر ہیں اور غریب ہیں، ان کی ہدایت آپ کے ذمہ نہیں. آپ حکم دے دے کہ مسلمان ان کو بھی، جو مالدار مسلمان ہیں ان کو بھی صدقہ دیا کرے. ولیکن اللہ، لیکن اللہ جل شانہ یہدی ہدایت دیتے ہیں من اس کو یشاء جسے چاہتے ہیں. وما اور وہ تنفقو جو خرچ کرو گے من خیرن کوئی مال، من خیرن مال سے یہاں خیر سے مراد مال ہے، کیونکہ مال کا تذکرہ یہاں ہے، انفاق کا تذکرہ اللہ جل شانہ فرماتے. وما اور وہ تنفقو جو خرچ کرو گے من خیرن مال سے فلانفسکم وہ آپ کے نفسوں کے لیے، ان کا فائدہ آپ کے نفسوں کے لیے اب آپ کو ملے گا. وما اور وہ تنفقو جو خرچ کرتے ہو یا خرچ کرو گے من خیرن مال فلانفسکم وہ آپ کے لیے، اس کا فائدہ آپ کو ملے گا. وما تنفقون اور آپ خرچ نہیں کرتے الا ابتغاء مگر اللہ جل شانہ کی خوشنودی کے لیے. وما اور وہ تنفقو جو خرچ کرو گے من خیرن مال سے یوفی الیکم پورا ملے گا آپ کو. اللہ جل شانہ کی دربار میں وہ پورا آپ کو ملے گا، اس سے بھی زیادہ 10 چند اخلاص کے ساتھ 100 چند اللہ جل شانہ کی دربار میں یوفی الیکم آپ کو وہ پورا ملے گا. وانتم اور آپ لا تظلمون آپ پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ آپ صدقہ دے دیں اللہ جل شانہ کی راہ میں اور اللہ جل شانہ آپ سے راضی نہ ہو. تو یہ آج کا سبق تھا.